الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام یہ بات ضروری ہے میں۔ آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہاشم بھائی، شاہ فہد بھائی اور اسی طرح سے عبدالباری بھائی۔ انشاءاللہ آج جس موضوع پر ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے محبت کی شادی، یعنی پیار، عشق، محبت، یہ ایسے الفاظ ہے کہ جس کے سنتے ہی انسان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے اور یقیناً دل میں احساسات اور جذبات کا سیلاب امٹ پڑتا ہے، کیونکہ اس لفظ ہی میں بڑا ہی پیارا اور ایک انوکھا جو ہے اٹریکشن ہے اس کے اندر ہمارے لیے۔ تو آج انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم بات کریں گے، اور میں وضاحت کر دوں کہ محبت میں خاص طور سے ہم بات کریں گے کہ عشق وغیرہ پر، جو عشق اور عاشقی وغیرہ ہے، اس طرح کی چیزوں پر ہم لوگ زیادہ بات کریں گے اور اس کے اسباب و نتائج پر ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم لوگ محبت کے تعلق سے۔ تو محبت ظاہر سی بات ہے یہ ایک احساس ہے، اور یہ اصل میں کسی کی طرف مائل ہونا ہے۔ ہاں، انسان کسی بھی چیز کی طرف مائل ہو سکتا ہے، چاہے اس کے اخلاق کو دیکھ کر کے، اس کے چہرے کو دیکھ کر کے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے۔ یہ ایک جذبہ ہے جو ہر انسان کے دل میں اور اس کے اندر جو ہے امٹ پڑ سکتا ہے۔ ہاں، مطلب یہ ایک احساس ہے، کسی کے اندر کوئی خوبی ہو، کوئی کوالٹی ہو، کوئی صلاحیت ہو، تو آدمی جب اس کو دیکھتا ہے تو اٹریکشن پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کی طرف وہ مائل ہوتا ہے۔ تو کسی کی طرف کسی بھی خوبی کی بنیاد پر مائل ہونا، یہی دراصل محبت ہے، اور مائل ہوتے ہوئے دل میں جو احساس پیدا ہوتا ہے، بس عربی زبان میں بہت جامع بات اس کے بارے میں کہی گئی ہے، المیل الی الشیء السار، جو چیز آپ کو خوش کر دے اس کی طرف مائل ہونا، اس کی طرف اٹریکٹ ہونا، یہ محبت ہے۔ وہ کسی بھی بنیاد پر کسی بھی چیز کی طرف۔ لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں کیا چیز پسند آئی ہے وہ ان کے لیے معنی نہیں رکھتا، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ دل لگی گدھی پہ سے پری کیا چیز ہے، ان کو یہی نظر آتا ہے کہ ہمارے لیے کیا، ان کو اس میں کیا دکھ گیا، اس کو گدھی میں خوشی محسوس ہو رہی ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ کیا خوبی اس کے اندر دکھی ہے۔ اصل میں چہرے کی محبت ہے نا، وہ اخلاق کی محبت نہیں ہے اور دین کی محبت نہیں ہے۔ تو محبت میں بات کرتے کرتے ہم جائز اور ناجائز محبت کو ذرا وضاحت کر دیں، تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ محبت جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود میں ہے، ان کے احکامات کے مطابق ہے، جیسے اللہ سے محبت کرنا جو لازمی ہے، ضروری ہے، اللہ کے رسول سے، پھر والدین سے، پھر رشتہ داروں سے، ان ساری چیزوں سے، عام مسلمانوں سے، یہ جو مطلب جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جن لوگوں سے محبت، ہاں وہ تو ہے، ان کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں سے بھی محبت ہو، لیکن وہ محبت اللہ کے لیے ہو، وہ محبت اللہ کے لیے ہو۔ تو میرے خیال سے یہ کلیئر ہے، اور ہمارا جو موضوع ہے کہ محبت کی شادی، تو یہاں پر ایک عام لڑکا اور لڑکی جو محبت کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، جو یہ محبت کرتے ہیں اور محبت کے نام پر جو بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں، کیونکہ دونوں اجنبی ہیں، یہی ناجائز محبت ہے، یہی ناجائز محبت ہے، اور اسی پر ہم کو گفتگو کرنی ہے۔ اور آج ایک لڑکا اور لڑکی جو محبت کرتے ہیں، آج ہم لوگ معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ محبت کی شادی بہت عام ہو گئی ہے۔ صحیح، محبت کی شادی ہر کسی کے یہاں، جس کے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، آپ ضرور سنیں گے کہ اس میں سے کسی ایک بیٹی، ہاں یہ ہر کسی کا نہیں ہے، بہت سارے لوگ الحمدللہ دین کے پابند ہیں، شریعت کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قائم و دائم رکھے، لیکن جہاں ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ محبت کی شادی، اس کا حکم، کہ محبت کی شادی کا کیا حکم ہے۔ بطور خاص یہ کوئی مذموم نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا دکھتے ہیں اس پہ بات کرنا ہوتا ہے۔ تو محبت، اگر کوئی، میں سمجھتا ہوں میری ایک بیٹی ہے، اب وہ کسی سے محبت کر رہی ہے، لیکن وہ اس کے جو بھی ترجیحات اس نے دیا اس کو، لیکن اس سے نہ مل رہی ہے، نہ بات کر رہی ہے، نہ سارے اور کوئی وسائل اختیار کر رہی ہے، محبت ہے اس کے دل میں، اس کے دین سے، اس کے اخلاق سے، اسے خوش ہوتی ہے، وہ پسند ہے اس کو کسی لڑکے کو دیکھ کر کے، تو اس میں کون سی بری بات؟ وہ اپنے والدین سے بتائی، اس کے والدین لے جا کر کے رشتہ پہنچائے، اور اگر شادی ہو گئی تو بہت اچھی بات، یہ محبت کی شادی ہے۔ یہ فطری چیز ہے، یہ فطری چیز ہے کہ کسی کے اندر بھی اگر کسی لڑکے کے اندر کوئی خوبی ہے، اس کو بطور خاص اس کو نہیں کہہ سکتے کہ محبت بری چیز ہے۔ کی طرف اس نظر سے دیکھنا، میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب ہے، غیر دیکھنا الگ بات ہے، اس سے اس کو راستے اس کے دیکھنا، کہاں گھور رہی ہے، کہاں ڈھونڈ رہی ہے، وہ نہ کرے، بلکہ کسی انسان سے ملاقات ہوئی، اس کی ترجیحات اس کو ہے، مطلب ایک لڑکی ہے، وہ ایک لڑکی یہ ہے کہ مطلب وہ پسند کرتی ہے، مجھے میرے یہ ترجیحات ہیں، یہ ان چیزوں سے اگر کوالٹی اگر کسی کے اندر ملی تو میں اس سے شادی کروں گی، یا اگر کسی لڑکے کے اندر اس کو دکھ گئی، اس کے جذبات ابھر رہے ہیں، تو اپنے والدین سے آ کر کے بتا رہی ہے نا، تو اس میں برا کیا ہے؟
تو اس میں مطلب یہ ہے کہ اس کام کے لیے ایک منٹ اس کام کے لیے وہ باہر نہ نکلے، نہیں نکل رہے ایسے یوں ہی کہیں اگر نظر آ گئی تو ٹھیک ہے، گھر والوں کے سامنے رکھ کے گھر والے کردار کے بارے میں سن لیا اور جو ہے اس کی طرف دل مائل ہو گیا، اچھے اخلاق کے بارے میں. اصل میں دیکھیں محبت کہاں ہوتا ہے، اکثر کزنس میں دیکھے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کوئی چاچا کا لڑکا ہے، کوئی پھوپھا کا لڑکا ہے، کوئی خالہ کا لڑکا ہے، کوئی مطلب لڑکا یا لڑکی جو بھی ہیں، اب انہی میں آپس میں ہو سکتا ہے کسی کا اخلاق. میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا. میں اصل میں کیسا ہے نا، یہ دیکھیے جو عام طور پر جو آپ چچا ان لوگوں کی بات کرتے ہیں، ان سے محبت کیسے ہو جاتی ہے یا ان کے اندر پوشیدہ صلاحیتیں کیسے سامنے آتی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پردہ نہیں ہے. یہ لوگ مطلب یہ لوگ ایک دم گھر پہ آ جاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ساری چیز ساتھ میں، تو ظاہر ہے یہ ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں آپ لوگ اس کو کیوں خاص کر رہے ہو، ہمیشہ مطلب برائی کی طرف کیوں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان آتا ہے کسی چیز پر دوام، یقیناً وہ برائی ہے نا. اگر میری بیٹی کسی لڑکے کو، کسی شخص کو اگر وہ دیکھتی ہے، گرچہ میری بیٹی باپردہ ہے، میری بیٹی باپردہ ہے، لڑکا دیندار ہے، لیکن وہ اس کو بار بار اس کی طرف دیکھتی ہیں اس نیت سے. میں وہی کہنا چاہوں آپ اسٹریم کی طرف کیوں جا رہے ہو بار بار. ایک منٹ میں اس کو کلیئر کر لوں کہ وہ اسٹریم کی طرف آپ کیوں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب ہماری لڑکی کیوں کسی کو بار بار دیکھ رہی ہے؟ نہیں دیکھ رہی ہے، اس کے اخلاق، اس کے کردار کو جانتی ہے، سمجھتی ہے، سنی ہے، اور اپنے گھر والوں کے ذریعے سے سنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے سنی ہے. تو اس میں اگر جذبات اس کے ابھر کے آئے ہیں اور اپنے والدین سے بتا رہے ہیں تو کیا برا ہے؟ آپ جو بات کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے. مطلب عام طور پر دیکھیے، ایسا ضروری نہیں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے سماج میں. بہت سی لڑکیاں پاک باز ہیں، دیندار ہیں، اور اپنے کلچر کو اور اپنے سماج کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اور اس کو، ان کی عزت کو مٹی میں نہیں ملانا چاہتی ہوں. وہ صاف لفظوں میں کہتی ہیں اپنے والدین سے آ کر کے، مجھے وہ لڑکا اس کے کیریکٹر کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے پسند ہے، میں چاہتی ہوں اس سے ہمارا سمجھنا چاہیے. اور بہت باریک سا فرق ہے، یہ بہت باریک سا فرق ہے. اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر دونوں چیزیں مخلوط ہو جائیں گی، غلط ملت ہو جائیں گی. وہی سمجھنے کے لیے ہی میں فرق کرنا چاہ رہا ہوں کہ آدمی کا ایک بار سن لینا یا ایک بار دیکھ لینا یا کسی کے بارے میں جان لینا، اس کے بعد اپنے والدین سے یہ کہنا کہ بھئی میں فلاں سے میں جو ہے پسند کرتی ہوں، آپ رشتہ بھیج دیجئے، کوئی حرج نہیں. یہ بہت صحیح بات ہے. دیکھیں نہیں شاہد بھائی، اس میں ایک میں چیز ذکر کر دیتا ہوں. ایسے ایک مثال دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلا جو نکاح ہوا تھا، وہ مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کی خصوصیات پتہ چلی کہ یہ اسی خاصیت کے آدمی ہیں، اچھے ایماندار ہیں، نیک ہیں، بڑے شریف ہیں. یہ سب بات ہونے کے بعد انہوں نے ڈائریکٹ ولی کو بات کیا، ولی کو اپروچ کیا. اگر بات یہیں تک ہو تو بات ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے پہلے کیسا کالج یونیورسٹیز کا معاملہ تو تھا ہی، آج مدرسوں کی بچیاں جہاں قرآن حدیث کی تعلیم کی جاتی ہے، وہ لڑکیاں بھی اس فتنے سے نہیں بچ رہی ہیں، اور عشق و عاشقی اتنا عام ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ اتفاقی، باقاعدہ تلاش کیا جاتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے، اور یہ فتنہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. مطلب بات اگر یہیں تک ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن بات وہاں تک نہیں ہے. عام طور پر جو کیسز آتے ہیں نا، وہ اس سے ہٹ کر ہوتے ہیں، باقاعدہ تلاش کیا جاتا ہے، باتیں چل رہی ہیں. اس میں ایک بات واضح ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، ماں باپ کے خلاف جایا جا رہا ہے. اس میں ایک بات واضح ہے کہ اگر شرعی حدود کو توڑے بغیر اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کسی لڑکے یا لڑکی کی خصائل سے اور اس کے اخلاق سے، اس کی دینداری سے یا جو بھی ہو، اس سے اگر وہ خوش ہے اور وہ اپنے والدین سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص کے گھر پہ میرے لیے آپ رشتہ بھیج سکتے ہیں یا بھیجیے، تو یہ جائز ہے اور ٹھیک ہے، یہاں تک آدمی کر سکتا ہے. اب اگر محبت کر لیا دونوں نے، اب یہ وہ محبت ہے جو عام ہمارے کلچر میں عام ہے، معاشرے میں حرام محبت، یعنی فونوں پہ بات کرنا، گھومنا پھرنا ساتھ میں. تو کیا اب جب یہ ہو گیا ہے تو ان لوگوں کا نکاح کہ کیا حکم ہوگا؟ یعنی نکاح درست ہوگا یا نہ درست ہوگا؟ اس میں بھی دو چیزیں ہم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ولی کے ساتھ نکاح کرنا. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اگر ولی راضی ہے اور نکاح ہو جاتا ہے تو گرچہ انہوں نے پہلے حرام کام کیا تھا، حرام کاری کی تھی، لیکن یہ نکاح جو ہے ویلڈ ہوگا. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیے شادی سے پہلے ان لوگوں نے جو بات چیت کی، جو کچھ بھی معاملہ ہوا وہ حرام تھا. لیکن اب اگر مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا ہے تو اگر گھر والے چاہیں تو عبرت کے طور پر ان دونوں کو الگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی شادی نہ کرائیں. اور اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں مصلحت اسی میں ہے کہ شادی کرا دینی چاہیے، تو اگر ولی راضی ہے تو شادی ہو سکتی ہے شرعاً، ایسا نہیں ہے. مطلب دونوں نے محبت کی ہے، اب اگر ذمہ داران تیار ہیں تو شادی ہو جائے گی، اس میں کوئی. لیکن یہاں ترجیحات کے طور پہ دیکھنی ہوگی کہ کیا بہتر. میں جہاں تک سمجھتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے نا
کہ ہر کیس کا الگ حکم ہوگا, ہر کیس کا الگ حکم ہوگا, ایک ہی چیز کو آپ ہر کیس پر نہیں لاگو کر سکتے. کسی کیس میں بہتر یہ ہوگا کہ شادی نہیں ہونی چاہیے, کسی کیس میں بہتر ہوگا کہ شادی کر دی جائے. تو ہر کیس کا الگ حکم. والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھے اگر لڑکا مناسب ہے, اچھا ہے, تو ان کو شادی کرا دینی چاہیے. ایسا بھی ضروری نہیں ہوتا کیا ہے, میں اصل میں کیا بتانا چاہتا ہوں, نہیں اصل میں فساد کا ذریعہ بنتا ہے نا. دیکھیے دوسروں کے لیے عبرت بھی بہت ضروری, نصیحت بھی بہت ضروری. ہم جانتے ہیں کہ ضرور مطلب وہ حالات ایسے گزر چکے ہوتے ہیں نا, ایسا ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ پھر اب اس میں ولی کے لیے کوئی آپشن نہیں بچتا ہے کہ وہ مطلب اس کو ایکسیپٹ کرے یا اس کو انکار کر دے. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہی پڑتا ہے. یہ ماحول کریٹ کیا جاتا ہے, یہ ماحول نہیں بنانا چاہیے. ہاں نہیں, یہ ساری چیزیں غلط, بالکل صحیح ہے, یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے, یہ ساری بات اپنی جگہ برابر ہے. لیکن دیکھیے میں جہاں تک سمجھتا ہوں نا, نکاح نہ کروانے کی وجہ سے یہ کئی فسادات کا سبب بنتے ہیں. اور عام طور پر جو معاشرے میں ایک عام طور پر معاشرے میں جو دیکھا جاتا ہے نا, لڑکا بہتر بھی ہو, مناسب بھی ہو, اچھا بھی ہو, تب بھی والدین اپنی انا پرستی کی وجہ سے نہیں کرواتے ہیں, جس کا بڑا فیصلہ والدین کے لیے رہتا ہے. اس میں کیسا نا, نکاح کرا دینے سے بھی دوسروں کو حوصلہ ملتا ہے. یہ جو اتنا عام ہو رہا ہے نا, اس لیے بھی عام ہو رہا ہے کہ لڑکی دیکھتی ہے کہ بھائی بڑی اپی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا, 10 دن کا حادثہ تھا, پھر سب نارمل ہو گیا, چلو میرے ساتھ بھی نارمل ہو جائے گا. تو کرا دینے کا بھی مسئلہ ہے نا کہ دوسروں کو حوصلہ ملے گا, تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کو مطلقاً نہیں کہا جا سکتا ہے کہ مطلب یہ صحیح ہے, ماں باپ کو دیکھنا ہوگا, اگر مناسب لگتا ہے تو الگ الگ ماحول میں الگ الگ جگہوں پر اس کو دیکھنا چاہیے کہ آگے سنگینی کیا ہو سکتی ہے. اگر اس کے خطرات زیادہ ہیں, نقصانات زیادہ ہیں, تو نہیں کرانا چاہیے. اگر اس سے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ کیس ہوا, آئندہ نہیں ہوگا, یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی, برائیوں میں زیادہ ملوث نہیں ہوں گے, حرام کاری زیادہ نہیں ہوگی, تو کرا دینا. ہر ایک کے یہاں یہ چیز غلط ہے, ہر ایک کے یہاں یہ چیز غلط, ہر کوئی مانتا ہے اس کو یہ غلط ہے, ٹھیک ہے, تو غلط ہے. اگر یہ غلط ہو رہا ہے تو اس سے عبرت کا سامان کون پیدا کرے گا؟ بھائی چوری آدمی کرے گا, ہاتھ کاٹا جائے گا, زنا کرے گا, سزا دی جائے گی. کیوں ہے؟ تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے عبرت ہو. تو یہاں پہ بھی مطلب دوسروں کو عبرت کے طور پر کبھی کبھی الگ بھی کرنا چاہیے, شادی نہیں بھی ہونے دینا ہے. بہرحال ہر ایک کا کیس الگ الگ ہو سکتا ہے. یہ بات جو شروع میں نے بات کی, ارشد بھائی جو شروع میں بات کی, شاید وہ بنیاد ہے اس کی کہ ہر ایک کیس پر آپ الگ حکم لگائیں. اگر جیسے الگ کرنا حکم ہے تو الگ کر دیجیے. یہ بات واضح ہے کہ ولی اگر اجازت سے نکاح کروا دیتا ہے تو نکاح جائز, نکاح ہو جائے گا, وہ مسئلہ نہیں ہے. ترجیح کی بات ہے, کیا کیا جائے, کرایا جائے کہ نہ کرایا جائے. مسئلہ لیکن جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں عام ہے وہ یہ کہ بغیر ولی کے لڑکی کا نکاح کر لینا, یعنی محبت کی اور بھاگ کر کے شادی کر لی. اور حتیٰ کہ آپ لوگ دیکھیں گے, میں 1-2 منٹ لوں گا, کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں جتنے کورٹس ہیں نا, کورٹ میرج جہاں جہاں ہوتی ہے وہاں پر جتنے کورٹس ہیں وہاں پر آپ کو باہر مولویز مل جائیں گے, اور آپ کو پتہ ہے وہ خود ولی بھی بن جاتے ہیں پیسوں کے لیے, اور وہ جو ہے نکاح بھی پڑھا دیتے ہیں. یعنی ایک باپ جس نے بچے کو پیدا کیا, والدہ اور باپ مل کر کے اس کی تربیت کرتے ہیں, اس کو بڑا کرتے ہیں, چھوٹے سے کھلانا پلانا, سردی میں گرمی میں ہر چیز میں اس کا خیال رکھے, اور جب باری آئے ولی بننے کی تو راستہ چلتے ہوئے کسی کو بھی پکڑ لیا اور ولی بنا دیا. نہیں, اس میں دیکھیے ایک چیز ہے نا کہ ولی بننے کے لیے بھی نا شریعت میں ترتیب ہے. باپ ہے تو باپ ہی ولی بنے گا, اگر باپ نہیں ہے تو اور بھی کئی ایک رشتہ دار ہیں, تو دور کے رشتہ دار کو ولی نہیں بنایا جائے گا. باپ کے بعد جن کا درجہ ان کو وہ نہیں ہوں گے تو ان کے بعد جن کا درجہ ان کو, یہ سارے لوگ موجود ہیں, کوئی اور ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ خود اللہ کے نبی کو خود واضح ہے, لا نکاح الا بولی, کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ولی کے سلسلے میں تو ایک بات واضح ہے ایک دم کہ ولی جو ہوگا وہ باپ ہوگا. لڑکی کا اگر زندہ ہے, اگر باپ نہیں موجود ہے, مر چکا ہے, تو اس کا لڑکی کا بھائی بنے گا, یعنی باپ کا بیٹا بنے گا. تو اب باپ کے ہوتے ہوئے لڑکی چاہے کہ اپنے بھائی کی رضامندی کے ساتھ شادی کر لے, وہ بھی شادی جائز نہیں ہوگی جب تک کہ باپ کی اجازت نہیں ہوگی. اس کی بھی اجازت ضروری ہے. اگر کر لیا ہے تو پھر وہ اسی حدیث کے حکم میں آ جائے گا, لا نکاح الا بولی, کہ ولی کے بغیر. دوسری روایت میں ہے کہ مطلب اگر کوئی عورت بغیر ولی کے نکاح کر لیتی ہے وہ زانیہ ہے. اتنا سخت وعید ہے کہ آج جو ہماری عورتیں, ہماری بہنیں جو کورٹ میں جا کر کے نمبر لگا کر کے شادیاں کر رہے ہیں, ان کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ آپ زنا کر رہی ہیں, شادی نہیں, بلکہ آپ گرچہ دوسرے لوگوں کو راضی کر کے, لوگوں کو سماج میں اچھا بنا کر کے پیش کر رہی ہیں, لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے آپ کو حساب دینا پڑے گا. اب یہ زنا کر رہی ہیں. مطلب یہ بات واضح ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوگا, اور جن لوگوں نے کیا ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ولی کو راضی کریں. ایک بات اور ایڈ کر سکتے ہیں, کسی سننے والے کو لگے گا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. مان لیجئے کہ لڑکا بھی ٹھیک ٹھاک ہے, وہ سب ہے, بات صحیح ہے کہ اس کو ولایت سے ہٹایا جائے,
تو اس سلسلے میں بھی ہم خود نہیں فیصلہ کر سکتے کہ باپ ہمارا ولی رہے گا کہ نہیں، اس کو ولایت سے ہٹا کر کے بھائی کو ولایت دی جائے گی کہ نہیں، یہ بھی فیصلہ ہماری شرعی عدالتیں کریں گے. حاکم ہوگا تو حاکم کرے گا کہ باپ ولی بننے لائق رہا ہے کہ نہیں ہے، اور اگر شرعی عدالت ہیں تو ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے. اگر کیس اتنا سیریس ہو چکا ہے، اگر اس کو لڑکی کو یا لڑکے کو لگ رہا ہے کہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ کرانا ہی پڑے گا، نہیں کرایا تو بہت مفسدہ ہوگا، تو ولایت سے اگر ہٹانا بھی ہے تو وہ خود اپنی مرضی سے نہیں ہٹا سکتا کہ میری شادی نہیں کرا تو اس کو میں ولی نہیں مانتی، تو اس کو بھی شرعی عدالتوں سے رجوع کرنا پڑے گا. علماء طے کریں گے، ٹھیک ہے، بات واضح ہے، قاضی طے کرے گا کہ ولی بنے گا کہ نہیں. جو ہے شادی، جو محبت کی شادی ہے اس کے اسباب کی طرف، کہ یہ ساری چیزیں پیدا ہی کیسے ہوتی ہے، اور بات شادی تک، محبت کی شادی تک پہنچتی جو عام طور پر ہو رہی ہے اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب ناقص تربیت بھی ہے، کیونکہ بچوں کی تربیت یہ والدین کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ہے. پہلی بات تو یہ کہ شادی بھی ہمارے ابو نے کسی سے کر لیا، دینداری دیکھی نہیں ہے، پھر اس کے بعد بچپن سے ہمارے گھر میں کوئی ایسا ماحول نہیں ہے، پردے کا احترام نہیں ہے، کوئی بھی آ رہا ہے جا رہا ہے. اب ظاہر ہے یہ مرد اور عورت کا جو اختلاط ہے یہ پٹرول کی طرح ہے، بالکل آگ و پٹرول کی طرح. اب زندگی کے ہر موڑ پر ہر جگہ اختلاط ہے، آنا جانا، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے گا کہ جس سے اٹریکشن ہوگا اور پھر محبت پیدا ہو جائے گی. اور اس سے زیادہ شیخ نا ارشد بھائی، جب ہمارے ہاتھوں میں موبائل آ گیا نا تو اس نے معاملہ سب سے زیادہ سنگین کیا ہے. کوئی بھی محبت کی شادی جو آپ ہم بات کر رہے ہیں، کوئی بھی محبت ہو اس کے پیچھے پہلا سبب موبائل ملے گا آپ کو. چیٹنگ ہوتی ہیں، کالس ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی کام ہوتا ہے وہ موبائل کے ذریعے ہی محبت کو کہا جاتا ہے کہ ہمارا بہت بڑا ہماری بہن ہے. کلچر کا خاص طور سے بہت بڑا جو ہے ہاتھ رہا ہے. جی، جہاں یہ تو مطلب یہ کہ پوسٹ ریزنز جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلم، ہمارے سماج میں فلم کا کلچر عام ہونا، یہ ساری چیزیں. بہت پہلے آپ اگر تاریخ دیکھیں گے تو مغل اعظم جو ایک فلم آئی تھی، اس کو دیکھ کر کے لوگوں نے اس وقت کتنا، گھر والے اپنے ماں باپ کو پیچھے چھوڑ کر کے بھاگ کر کے شادی کر رہے تھے. اس وقت جو کلچر تھا، مطلب جبکہ اس وقت ماحول یہ تھا کہ آپ کو فلم بھی نہیں کرنا ہے، فلم دیکھنا ہے تو آپ کو تھیٹر جانا پڑے گا، سنیما ہال جانا پڑے گا. آج تو ہمارا گھر ہی سنیما ہال بنا ہوا ہے. تو یہ حالت میں آپ سوچو کتنا زیادہ مطلب سنگینی آ سکتی ہے. یہ سب چیزوں کو نارمل کر دیا گیا ہے. بہت سی فلمیں دیکھیں گے نا، دو لڑکا اور لڑکی جو عشق کرتے ہیں تو باقاعدہ ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، دکھایا جاتا ہے اس طرح. اور یہی نہیں بلکہ اگر دو لڑکا اور لڑکی اگر عشق کر رہے ہیں اور اس طرح کا ان کا محبت ہے آپس میں، تو اگر کوئی روڑا بھی بن رہا چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، تو ان کو ظالم دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیے محبت کے خلاف ہیں یہ. تو ظاہر اس سے بچوں کو حوصلہ ملے گا. اچھا، اس میں کیسا نا کہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں نا کہ بچوں کو خود دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہاں مطلب یہ ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. اصل میں وہ فروغ دینے کا ذریعہ ہے نا، اور وہ چاہتے ہیں کیونکہ اس کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں نا کہ اس کلچر میں، اس لائن میں، مطلب محبت کو، عشق کو، محبت سے مراد یہاں پر عشق ہے کہ وہ جو عشق اور معشوقی والا معاملہ ہے، عاشق اور معشوق کا، تو اس کو غلط نہیں تصور کیا جاتا ہے اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. نارمل کر دیا نا، اس کو نارملائز کر دیا، دکھا کے ایسا کر دیا کہ یہ مطلب جو زندگی میں اگر پردوں پہ دیکھا جاتا ہے نا، جو فلم کے پردوں پہ دیکھا جاتا ہے، اس کے برعکس اگر ان کے حقیقی زندگی میں دیکھا جائے تو کوئی اس کی طرف نہیں جائے گا. سچائی یہ ہے. ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کو نا مطلب ایک جس کو محبت نہ ہوئی ہونا اس کو ایب نارمل انسان دکھایا جاتا ہے. کنڈیشن یہی ہو گئی ہے اور لوگوں کو ابھارا جاتا ہے کہ بھائی مجھے کیوں نہیں محبت. کوئی اگر انگیج نہیں ہے کسی کے ساتھ تو اس کو مطلب سمجھا جاتا ہے یہ کون سی مخلوق ہے. ہر کسی کو یہ لگنے لگا ہے کہ کوئی اگر مرد ہے تو اس کے ساتھ ایک لڑکی ہونی چاہیے، لڑکی ہے تو اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہونا چاہیے. یہ کلچر اتنا عام کر دیا گیا ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو بڑا شاید ہی کوئی ایسی فلم ہو یا سیریل ہو کہ جس میں عشق و عاشقی کا یہ معاملہ نہ دکھایا جاتا ہے. مطلب کوئی بھی ہیرو ہے تو ہیروئن وغیرہ میں معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ جس کے ساتھ میں کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے نا، اس کو تو مطلب ڈھنگ سے انسان نہیں مانا جاتا ہے. اس میں شیخ دیکھیں، ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے نا کہ فلم میں یا سیریل میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ریئل نہیں ہوتی ہیں، وہ شوٹ کی جاتی ہیں. وہاں پر نا کیریکٹر دکھایا جاتا ہے، وہ بناوٹی ہوتا ہے. تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کر رہے ہیں. بھائی ریئل لائف میں ایسا سب کچھ ممکن نہیں ہے، ضروری نہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے. یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو. وہ صرف فلموں تک ہیں، ریئل لائف میں ضروری نہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں جو ایک کردار دکھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے جرائم بہت عام ہوتے ہیں، وہ یہ کہ جب ہیرو مطلب ہیروئن سے جو ہے عشق کرنے لگتا ہے تو وہ ابتدا میں منع کرتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کا منع کرنا اس کی ہاں ہے، اس کی نام ہے، اس کی ہاں ہے. اب وہ پورا دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہیرو اس کا دل جیتتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے ہر طرح سے، حالانکہ اس کو پریشان کیا جا رہا ہے، اس کو
جو ہے تنگ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود لوگ اسے بڑے ہی دلچسپی سے اور بہت اچھے سے عشق کی شادی کا جو ایک مقصد وہ ہو سکتا ہے، بات جو ہو سکتی ہے یہ مطلب شاید اس طرف کسی کی نگاہ نہ جائے، لیکن یہ ہو سکتی ہے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کو اگر گھر سے وہ نہیں ملتی نا، اٹینشن نہیں ملتی ہے، گھر پر اس کی توجہ نہیں ہوتی، اسے کوئی محبت نہیں کرنے والا ہوتا، جب کوئی تیسرا بندہ آتا ہے نا جو اس کو محبت دے، جو اس کے لیے توجہ دکھائے، جو اس کو اہمیت دکھائے اس کی، تو وہ اس کی طرف خود بخود مائل ہوگا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اگر وہ اس کی تعریف کرنے لگے، آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کتنے محبت کا آپ کتنے بہتر ہیں، ہاں اس کو محبت کی بھوک ہے، اب وہ اس کو جب کوئی فیڈ کر رہا ہے تو فوراً ہاتھوں ہاتھ لے گا، اور وہ محبت جو ہے اس کی پروان چڑھے گی، اور وہ محبت کی شادی، عشق کی شادی وہ اس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شاید یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہو سکتا ہے جس کی طرف شاید میں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ صرف اتنا ہی نہیں، گھر کی بے توجہی نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کے سوچو ان کو کوئی دینی تربیت بھی نہیں کی جا رہی، ذرا بھی دینی تربیت نہیں کہ آپ کس سے مل رہے ہو، کس سے بات کرنا چاہیے، کیسے بات کرنا چاہیے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کتنا صاف لفظوں میں گائیڈ لائنز دی ہے کہ آپ کسی مرد سے بات کریں تو ذرا کڑک آواز میں بات کریں، اگر لڑکی ہے تو سوچو مطلب اللہ رب العالمین نے اتنا اچھا اصول دیا کہ اگر سامنے والے کے دل میں کچھ آ رہا ہو نا، اگر جذبات، تو وہیں دفن ہو جانا چاہیے وہ جذبات۔ صحیح بات ہے۔ آج ہماری بچیاں یا ہماری بہنیں کس طرح سے بات کرتی ہیں، کہیں گئی مارکیٹ میں تو پہلے مسکرانا ہے، ہنسنا ہے، بعد میں بات کرنا ہے، تو یہ سارے نہیں، یہ یقیناً آپ نے جو بات بالکل صحیح بات کہی آپ نے کہ غیر مردوں کے ساتھ بچوں کا یا بچیوں کا، نوجوان لڑکیوں کا ہنس کر، مسکرا کر، کھلکھلا کر کے بات کرنا، اور مطلب تکلیف تو اس بات پر ہوتی ہے کہ والدین سامنے موجود ہے، گھر والے سامنے موجود ہے، اس کے باوجود ان کی گھر میں بیٹی بہن جو بھی ہے وہ کسی غیر محرم مرد کے ساتھ جو ہے ہنس کر کھلکھلا کر باتیں کر رہی ہے۔ اس بارے میں ہمیں اسکول اور کالج کا جو کلچر چلا ہے، یہ اختلاط مرد و زن جس کو ہم بولتے ہیں اردو زبان میں، کہ لڑکی اور لڑکا مل کر کے پڑھائی کرتے ہیں، اس نے بہت زیادہ متاثر کیا، اور ہمارا مین جو ٹارگیٹ ہوگا وہ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ ایک لڑکا پڑھائی کے دوران ہی پڑھتے پڑھتے بیچ میں ملنا جلنا تو ہوتا ہی ہے، کچھ ضرورت ہوتی ہے، چھوٹی موٹی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کے لیے دھیرے دھیرے اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھتی ہے، بڑھتی ہے، اور اس کے بعد شادی کی حد تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ اسکول اور کالج کا جو کلچر ہے، یونیورسٹیز کا جو کلچر ہے، اس نے بھی بہت حد تک محبت کی شادی کو پروان چڑھا، اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اکثر شادیاں اسی سلسلے میں، اسی میں ایک پاپ اپ کے طور پہ ایڈ کر دوں کہ اتنا ہی نہیں بلکہ جسے کچھ لڑکیاں ہیں جس سے سامنے والے سے محبت نہیں کرتی، کوئی اٹریکٹ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے تو اس سے وہ اگنور کرتی ہیں، لیکن دوسری جو سہیلیاں ہوتی ہیں اس کی جو فرینڈس ہوتی ہیں وہ بتاتی ہیں، دیکھ تمہاری طرف وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے، محبت ہوتی نہیں ہے، بات کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے، بات نہیں کر سکتے، مطلب بات کراتے ہیں اس کو مجبور کر کے۔ ظاہر ہے بھائی ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، ایک دن کا معاملہ نہیں، ایک ہفتے کا معاملہ نہیں، پورا سال ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کینٹین تک جانا، تو ظاہر ہے مطلب زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہوگا، کوئی نہ کوئی خوبی ایسی ابھر کر آئے گی۔ میں یہ کہتا ہوں نا کہ وہ لوگ جو اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں اور مخلوط تعلیم میں پڑھتے ہیں، اگر کوئی لڑکا جو ہے مخلوط تعلیم میں اتنے سال رہتے ہوئے یا لڑکی اتنے سال رہتے ہوئے اگر وہ محبت کے فتنے سے بچے رہے تو سمجھو وہ اللہ کے ولی ہے، اس دور کے حساب سے اللہ کے ولی ہے وہ لوگ، اس کو سند دے دی جائے، کیونکہ ہاں بہت مشکل ہے یہ چیز۔ کوئی لڑکا یا لڑکی اگر کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں اور وہ اس طرح کی برائیوں سے محفوظ کر کے اپنے آپ کو گھر واپس آ جا رہی ہیں، واقعی وہ اللہ کے ولی۔ اچھا ایک بہت بڑی چیز مجھے یاد آ رہی ہے، دیکھیے عام طور پہ ہمارے گھرانوں میں کیسا ہے نا کہ اگر لڑکی کی شادی کے حوالے سے اگر ہم حساس نہیں ہیں یا عمر کا خیال نہیں ہے، اچھا کسی سے بھی کر دے رہے ہیں، لڑکی کی رضامندی نہیں ہے، تو ایسے موقع سے بھی وہ لڑکی باہر کہیں تلاش کر سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے ہمارے گھر والے شادی پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں، عمر نکل رہی ہے، پھر اس کے علاوہ وہ کسی سے بھی کر دیں گے۔ کر سکتی ہے، آپ اجازت دے رہے ہیں یا آپ بتا رہے ہیں اس سے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ لڑکی خود دیکھ رہی ہے کہ گھر والے شادی کہیں بھی کرا دیں گے، میری رضامندی نہیں ہوگی، میں جیسا چاہتی ہوں ویسا نہیں مل سکتا ہے، یا ہمارے یہاں توجہ ہی نہیں ہے شادی پر، تو لڑکی باہر تلاش کرے گی، وہ تلاش کر رہی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ ارشد بھائی ایک وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ لڑکیوں کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، 30-35 تک ہو جاتی ہے، ان کے گھروں میں شادیاں نہیں ہوتی ہیں۔ بہت سے گھرانے ایسے ہیں نا کہ بچیوں کی رضامندی نہیں، بچی جانتی ہے کہ وہ کسی سے بھی کرا دیں گے، وہ اپنی پسند دیکھتی ہے۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو گھر والوں کی مذمت کرنا چاہیے، گھر والوں کو برا بولنا چاہیے، ایسے میں دونوں بالکل آپ دونوں نے جو پوائنٹ ذکر کیا بہت اہم ہے دونوں پوائنٹ۔ ایک تو یہ کہ لڑکی کی عمر کا جو ہے بڑی ہو جانا، زیادہ ہو جانا، اور تب تک کہیں نکاح نہ کرنا والدین کا، اور دوسرا لڑکی کی اجازت کے بغیر یعنی اس کی پسند کے بغیر والدین حکیم بن کر کے اس کا نکاح کر دے، تو یہ بھی بہت اہم ہے۔ شیخ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے 1-2 کیسز آئے ہیں کہ ہمارے والدین نے زبردستی فلاں جگہ شادی کر دی، اللہ کے رسول نے شادی کو
ختم کر دیا, مطلب انکار کر دیا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی ہے, تو شادی کو فسخ کر دینا بھی اجازت والے کیس نا سماج میں بہت کم ملیں گے, ایسے کہ اجازت نہ لینے کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت سارے عمر کی وجہ سے بہت مل جائیں گے. ایسا ہوتا ہے نا شیخ, ہمارے یہاں لڑکیاں اصل میں کام کرتی ہے, میں نے جہاں تک دیکھا ہے لڑکیاں کام کرتی ہیں, اور والدین یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری بیٹی ابھی کام کر رہی ہے تو جب تک کہ ہے وہ کھلاتے رہے ہمیں کما کر کے, اس سے کہ والدین کو کمانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے والد کو. تو یہ جی لڑکی سے پوچھنا, مطلب ہم ہے نا, ہماری ناک ہماری وہ, مطلب لڑکی سے کیسے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, میں باپ ہوں, میں تو ایسے میں ہمیں ماں باپ کے لیے بات کرنی چاہیے کہ ایسے ماں باپ, ایسے باپ کو سمجھنا چاہیے, ایسے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے, ان لوگوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے, حساس نہیں ہے تو ان کے دل میں حساسیت پیدا کریں. ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں, سب کو پتہ یہ ہونا چاہیے کہ لفظ عشق جو ہمارے یہاں ماحول میں عام ہے اور سب اچھا سمجھتے ہیں, جبکہ یہ لفظ ہی ایک انسان کے لیے ناپسندیدہ چیز ہے, اور جو ہے شہوت داخل ہے, جی انسان اس کو ہوس کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے سامنے میں آپ سے, تو اپنی بیوی سے, جی جیسے میں آپ کو کہوں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تو کئی جگہوں پر اشد حبا للہ وغیرہ جیسے الفاظ کہے, لیکن جہاں پر, جبکہ یہ عشق خود عربی زبان کا لفظ ہے, ہاں جہاں پر عشق کو ذکر کیا جا سکتا تھا, جس کو بعض علماء نے لکھا ہے کہ عشق کو ذکر کیا جا سکتا, حضرت یوسف اور زلیخا کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی جو ہے قد شغفہا حبا کا لفظ استعمال کیا, عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا. اور چلے ٹھیک ہے, کتاب و سنت میں استعمال نہیں ہوا یہ لفظ, یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی یہ منع ہے, لیکن خود انسان اور جو ہے معاشرہ وقت اس کو پسند نہیں کرتا ہے نا, اور جو ہے انسان یہ نہیں کہہ سکتا بھائی میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں, میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں, بالکل نہیں کہہ سکتا. تو یہ لفظ ہی میں جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان ناپسند کرتا ہے, کراہت ہے. اچھا دیکھیے یہ مسئلہ کیسا ہے نا, اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو صحبت کا بھی بہت بڑا اثر ہے. جی بالکل صحبت کا, کیونکہ ہماری بچی کتنی ہی نیک اچھی کیوں نہ ہو, جب وہ باہر رہے گی اور اس کے دوست احباب ساتھ میں متعلقین جو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں, اگر وہ سب کے سب غلط ہیں تو اس پر بھی اس کا اثر پڑے گا, اور اس کا بھی نتیجہ ہے. اور دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ عام ہو گیا نا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے بچے اور بچیاں ایسی ہیں نا جو نابالغ ہیں, وہ بھی جو ہے اس راہ کے راہی ہو رہے ہیں, وہ بھی اس میدان میں نظر آ رہے ہیں. اس کے پیچھے فلم بھی نہیں بہت بڑی چیز ہے شیخ, جو ہاتھوں میں آج موبائل آ گیا اور اس کو نارمل کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے, جو ریلز وغیرہ کا کلچر چلا ہے. یہ کہ آپ کو 2.5 گھنٹے کی فلم نہیں دیکھنی, پوری کہانی نہیں دیکھنی ہے, اب 15 سیکنڈ میں آپ کو پوری دنیا سمیٹ کر دے دی گئی ہے, 30 سیکنڈ میں آپ پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں. اس کا اور زیادہ کلچر اس نے عام کر دیا ہے نا کہ ویسٹرن کلچر جو ہے اس کا بھی بہت بڑا رول ہے. بالکل, آپ دیکھیں مطلب بے حیائی کے عالمی طور پر دن منائے جا رہے ہیں باقاعدہ, ویلنٹائن ڈے, روز ڈے, چاکلیٹ ڈے, کون کون سے ڈے پائے جاتے ہیں, اسی کے بچے ہیں. تباہ کرنے کا اور خاص طور سے مسلم معاشرے کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ ہے. آج دیکھیں آپ بچے 10th کے بچے, 9th کے بچے, جن کو صحیح طریقے سے جو ہے عقل و شعور نہیں ہے, ایسے بچے جو ہے ہاتھ میں روز لے کر کے گھوم رہے ہیں, ویلنٹائن ڈے کے دن ایک دوسرے کو دے رہے ہیں, اور وہ اس کو مطلب اچھی چیز سمجھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ چلو ایک آدمی برا سمجھ کر کے کرے تو وہ آدمی چھوڑنے کی امید بھی کی جا سکتی ہے اس سے, لیکن جو اس کو اچھا سمجھ کے کرے تو پھر اس سے کیسے چھوڑنے. اصل میں کیسا نا کہ محبت نا آج کل نا یہ عشق و عاشقی نا ایک فیشن بن چکا ہے, یہ فیشن بن چکا ہے, مطلب فیشن کے طور پر لوگ کر رہے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ حیران ہوں گے بہت سے لوگ نا ٹائم پاس بھی کر رہے ہیں, مطلب لڑکے کی بھی شادی ہو گئی ہے اور لڑکی کی بھی شادی ہو گئی, لیکن پھر بھی دونوں لگے ہیں. نہیں بہت ساری لڑکیوں کو اور لڑکوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ بہت ہمارے سمجھ پایا تھا نا, کاسٹ وغیرہ میں شادی نہیں ہوتی, ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارے کاسٹ کا نہیں ہے اور اس سے شادی اینڈ میں ہماری نہیں ہونے والی, ان کو کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے, ایسے بھی ہیں کرنے کا ارادہ نہیں, پھر بھی لگے ہیں, باوجود بھی لگے ہوئے. ٹائم پاس کا مسئلہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. جی جی, اصل میں وقت بچا ہوا ہے, کیا کریں تو چلو اسی میں. ٹائم پاس کا مسئلہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اتنے نوجوان ایسے ہیں جوانی تباہ کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ شادی نہیں کرنی ہے اور ہو بھی نہیں سکتی ہے, لیکن پھر بھی لگے ہیں, بات کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, کھا رہے ہیں. زندگی کو مقصد نہیں ہے. محبت ابھی تو وہ بیوی آئی نہیں ہے, جب آئے گی انشاءاللہ اس سے کریں گے. بالکل بالکل, عشق پوچھ سکتے ہیں کہ عشق محبت تو کسی سے, ہر کسی سے ہے, مطلب یہ کہ آپ بھی ہم آپ سے محبت ہے, اللہ اس کے رسول سے محبت ہے, لیکن عشق کی اگر آپ بات پوچھ رہے ہیں تو عشق تو کسی سے. بات کرتے کرتے ہم لوگ تھوڑا بات کر لیتے ہیں محبت کی شادی کے بعد, یعنی جو شادی جو وہ کتنا دیر پا رہتا ہے, کیونکہ یہ جو نتائج ہم نے, یہ جو اسباب ہم نے دیکھے ہیں, تو اس کے یقیناً بہت برے نتائج بھی ہوتے ہیں شادی کے بعد, کیونکہ چہرہ دیکھا ہے, اب چہرے سے محبت ہو گئی ہے. ہاں آدمی کے جو ہے لڑکی نے دیکھا, لڑکے کا اسٹائل, اس کا چلنے پھرنے کا اسٹائل, اس سے محبت ہو گئی ہے. اب جب دونوں کا نکاح ہو گیا, دونوں آپس میں رہنے لگے, تو جو چیز اصل تھی وہ ختم ہو گئی, تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو اس بارے میں تھوڑا آگے لے کے جانا چاہوں گا کہ صرف محبت ہی نہیں بلکہ یہ محبت عشق کی وجہ سے نا
آج مسلم معاشرے میں جو ارتداد کی لہر پھیلی ہے نا، آج مسلم لڑکیاں غیر مسلم مردوں سے جو شادی کر رہی ہیں، اس کی بے انتہا بے شمار ہو چکی ہیں. میں ابھی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں 1,50,000 ہندوستانی مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادی رچائی. سوچو، مطلب فارم دیے ہوئے ہیں، نام دیے ہوئے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں، یہ ممبرا میں کم از کم 1400 یا میرا خیال ہے کہ 1400 لڑکیوں نے اپنا نام دیا ہے کسی غیر مسلموں کے ساتھ میں شادی کرنے کی. فارم بھر چکے اسی ممبرا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایمان سے خالی ہو جا رہے لوگ، ایمان چلا جا رہا ہے. ان کو ذرا بھی فکر اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا پوچھے گا. انسان کا بنیادی جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ سوچو یہ ارتداد کی وجہ کیا ہو سکتی ہیں. آپ ذرا سوچیے کہ گھر کے والدین کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی دینی تربیت نہیں دے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہماری بچی کہاں جا رہی ہے. ہاشم بھائی، کب دیکھ رہے ہیں؟ ارشد بھائی نے شروع میں ایک بہت اچھا پوائنٹ یہ بات اٹھائی تھی کہ محبت، اس طرح کی محبت میں یعنی عشق میں جو شادیاں ہوتی ہیں ان کا انجام میں زیادہ اچھا نہیں ہوتا. بلکہ ایک اگر میں ڈیٹا کے حساب سے آپ سے بات کروں تو ایسی ہر 100 شادیوں میں سے 75 شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں. اور جو ارینج میرج ہوتی ہیں، جو گھر والوں کی پسند سے، لڑکی کی بھی اس میں پسند ہونی چاہیے، اگر ایسی شادیاں ہوتی ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ 5 خراب ہوتی ہیں. لیکن ایسی محبت کی شادیوں میں سے 75 شادیاں خراب ہو جاتی ہیں. وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ دیکھیے، اس میں کیسا ایک بہت بڑی بات ہے. بات یہ ہے نا کہ یہ جو لڑکا لڑکی ہوتے ہیں نا، یہ نوجوان ہوتے ہیں، خون گرم ہوتا ہے، جذبات میں آ جاتے ہیں، اور محبت تو آج کل فیشن بن چکا ہے. تو یہ صرف اور صرف 2 لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے. اور جو گھر والے کراتے ہیں نا، کیسے وہ تجربے کار ہوتے ہیں، وہ اچھا برا سمجھتے ہیں، پورے گھر کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ گھر خاندان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو سب کچھ دیکھنے کے بعد کراتے ہیں. اور یہ لڑکے کیسا کہ دونوں جذباتی ہوتے ہیں، بس جذبات میں آگے محبت کا اظہار کیا، اور دونوں یہ خود آگے بڑھ کر اس معاملے کو اس میں ایک بات اور ایڈ کر دوں شیخ، اس میں شافعت بھائی، جب 2 لوگ محبت کرتے ہیں، اپنی محبت سے شادی کرتے ہیں، تو ایسے میں جو گھر والے ہوتے ہیں نا، ان کا سپورٹ بالکل ہٹ جاتا ہے. آپس میں 2 کلیش ہوا، کچھ ہوا تو کوئی بچانے والا نہیں آیا کہ ان کو جوڑ سکے. لیکن جب ارینج میرج ہوگی یا گھر والوں کی رضامندی سے ہوگی، اگر ان میں کچھ ذرا سی بھی کھٹپٹ ہوگی تو گھر والے فوراً سپورٹ کریں گے، فوراً ان کو سہارا دیں گے. لیکن ادھر اگر کچھ ہوا تو یہاں کوئی بچانے والے نہیں ہے، وہ تھوڑا سا ٹوٹے گا، ہلکی سی درار آئے گی، وہ پورا بکھر جائے گا. ایسا یہ انسانی فطرت ہے کہ جب جس سے محبت ہو اس سے وابستہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں. لڑکے کو لڑکی سے محبت، اس کو اس سے محبت، تو محبت میں ان کو کمیاں نظر نہیں آتی ہیں. محبت میں ان کو یہ نہیں دکھائی دیتا کہ ہمارا فیوچر کیسا ہوگا. محبت میں ان کو یہ نہیں لگتا کہ آگے ہوگا کیا. اس میں یہ صرف اتنا اصل میں دکھایا بھی نہیں جاتا. کیا کرتا ہے جو لڑکے محبت کرتے ہیں لڑکیوں سے، وہ اصل تو فرے ہوئے رہتا ہے، ان کے دل میں تو چوری ہوتی ہے. وہ صرف دکھاتے ہیں اتنا، مطلب ان کا ہر وقت حال چال پوچھنا، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، کچھ کھائے کہ نہیں کھائے، پیے کہ نہیں پیے. یہ ساری چیزیں ایک فریب ہے. اور جب شادی ہو جاتی ہے بھائی تو کیا ہوتا ہے، سب تو ختم. تو اب وہ لڑکیوں کو کیا لگتا ہے، پہلے تو بڑا پوچھتے تھے آپ، پہلے تو بہت کچھ دیکھتے تھے آپ، پہلے تو ہر وقت. اب یہاں زیادہ تر یہی چیز دیکھیں گے. ارشد بھائی، یہ حقیقت ہے. عاشقی ہے نا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ نکاح جو ہے یہ ایک لفظ ایسا ہے نا کہ جب کسی کی بھی شادی ہو، نکاح ہونا، تو چہرے پر مسکان و خوشی آ جاتی ہے، اور وہ آ کے وہ انتظار کرتا ہے اس دن کا، گھڑی کا. اس میں کیسا ہوتا نا، مطلب شادی سے پہلے دونوں کا محبت کرنا، ملنا جلنا، بات چیت، گھومنا، ساری، تو مطلب شادی سے پہلے سب کچھ ہو چکا ہے. تو شادی کے بعد یہ شادی کے دن جو خوشی ہونی چاہیے نا، وہ رہ جاتی ہے. اصل میں ملائی چٹ کر لی ہے نا شیخ ساری. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے. اس میں ایک کہا جاتا ہے نا کہ جب لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے انجان رہتے ہیں نا، تو ان کی پوری زندگی جو ہے ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھتے وہ زندگی کٹ جاتی ہے. وہ جو راستہ ہے نا، وہ مرحلہ وہ گزر جاتا ہے. لیکن جب پہلے سے ہی سب کچھ ایک دوسرے کو جانے ہوئے تو وہ کنٹینٹ جو ہوتا ہے نا، وہ زندگی گزارنے کے لیے جو کنٹینٹ ہے، جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، یہ کنٹینٹ جو زندگی گزارنے کا کنٹینٹ وہ وہیں آگے ختم ہو جاتا ہے. تو آگے زندگی کی پٹری نہیں چلے گی. وہ جو اسپارک ہوتا ہے نا، وہ چارمنگ جو ہوتی ہے نا، وہ چارم، اسپارک کہہ لیجیے یا اٹینشن کہہ لیجیے، افیکشن کہہ لیجیے، وہ سب کا سب وہیں کا وہیں ختم ہو جاتا ہے. اسی بارڈر پہ آگے ختم ہو جاتا ہے. آگے جانے کے لیے کچھ نہیں، پہلے کر لیے تو آگے کچھ نہیں. کیا ایڈ کر دوں کہ جب ارینج میرج ہوتی ہے نا، تو پورے 2 خاندان کے عزت اور ان کے رتبے کو دیکھا جاتا ہے. بہت ساری اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی لڑائی ہوئی، چپکلش ہوتی ہے نا، جب کھٹکنے والی بات ہوتی ہے، تو اس میں رشتہ جلدی ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ 2 خاندان کی عزت کی بات ہے یہاں پر. وہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کل پوچھیں گے کیا معاملہ ہوگا، یہ اس لیے رشتہ ٹوٹتا نہیں. لیکن جب لو میرج ہوتی ہے یا عشق والی شادی جس کو ہم کہہ رہے ہیں، وہ ہوتی ہے تو بس اس میں ختم.
کل تم نے یہ کیا تھا، آج میں نے یہ کیا، ختم، آج سے رشتہ ہمارا تمہارا گیا. یہ بھی ہو جاتا ہے نا اگر وہ گھر والوں کے پاس، لڑکا گھر والوں کے پاس جائے، لڑکی گھر والوں کے پاس جائے، ان کا تو جواب یہ رہے گا اپنی مرضی سے کیے تھے، اب جھیلو، تم ہی جھیلو، تم ہی بھگتو، تم ہی دیکھو. یقیناً اس میں کیسا ہے نا، اس میں ذلت بھی ہے انسان کے لیے، یقیناً محبت، یہ عشق میں، عاشقی میں. میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں کہ ذلت، آپ سوچئے کہ جو بچہ جنم لے گا آپ کے اس لو میرج کے ذریعے سے، کہاں رہے گا؟ مطلب کوئی ایسی جگہ اسپیس میں تو نہیں رہے گا، اسی سماج میں رہے گا نا. سماج میں کس نگاہ سے اس کو لوگ دیکھتے ہیں؟ ارے وہ ہے، اس کی ماں بھاگ کے آئی تھی، ارے وہ ہے، اس کو وہ بھگا کے لایا تھا، اسی کا بچہ ہے. یہ مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت پہ کیا اثر ہوگا جب بچوں کے سامنے اس کے گھر والے یہ بتائیں گے کہ تیرے ماں باپ نے جو ہے عشق کر کے، عاشقی کر کے جو ہے نکاح کیا تھا، شادی کی تھی. ہاں، اور کتنی ذلت کی بات ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو منع کیا، لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کہ کسی مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، اور اس میں ذلت ہے یقیناً. سوچیے اس بچے کی کیا تربیت ہوگی. نقطہ یہ بھی ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ بھاگ کر شادی کرتے ہیں یا محبت، عشق و عاشقی میں مبتلا ہو کر جو شادی کرتے ہیں نا، تو وہ سماج کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ گھر، خاندان، رشتہ داروں کی نگاہ سے گر جاتے ہیں. تو کیسا ہے نا کہ جس سے محبت ہو اس سے وابستہ چیز اچھی لگتی ہیں، جن سے نفرت ہو نا تو ان کی اچھائیاں بھی بری لگتی ہیں. تو اب چونکہ یہ نگاہوں میں گرے ہوئے ہیں تو ان کو پھر اٹھ پانا اور نئی زندگی کا شروعات کر پانا بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. شیخ اتنا سوچیے، آپ ایک لڑکی جو گھر میں آئی ہے، ہم جیسے میں لڑکا والا ہوں، اب میرے گھر میں ایک لڑکی آئی ہے، ہمارا بھائی یا ہمارا کوئی لڑکا لو میرج کر کے لایا. اب ہمارے گھر والے اس لڑکی کو تو پسند نہیں کریں گے، کیونکہ اس کو تو پسند نہیں، تبھی تو لے کر کے آیا زبردستی وہاں سے. اب اس کو پوری زندگی یہاں ذلت کی رسوائی اٹھانا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ گھر والے، ماں باپ ہمارے اس کو ذرا بھی عزت نہیں دیں گے، اس کی ہر غلطی پر نوٹس کریں گے، اس کو بتائیں گے. اور وہ لڑکی اپنے ساس اور سسر ہیں، ان کے آنکھوں میں عزت کبھی نہیں کما سکتی ہے، کیونکہ اس نے جو قدم اٹھا کر کے آئی ہے نا، وہ قدم ہی اس کے لیے بہت بڑا ذلت اور عاجز ہے. بہت برے ہوتے ہیں محبت کی شادی ہو جانے کے بعد. جیسے کہ نتائج کی بات کی تھی کہ 100 میں سے 75% جو ہوتی ہے وہ ناکام ہی رہتی ہیں. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ شادی سے پہلے جب بات ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، اس کو رجھانے کے لیے، پٹانے کے لیے لمبے چوڑے وعدے کر جاتا ہے انسان، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، یہاں بھی جائیں گے، چاند تارے توڑ لائیں گے. لیکن جب حقیقت پر آتی ہے نا، جب بات حقیقت پر اتر کر آتی ہے، جب حقیقت پر اتر کر آتی ہے تو وہ سب کیا ہے، غبارہ رہتا ہے، اس میں سوئی لگی، وہ پھٹ گیا، اس سے کچھ بھی نہیں باقی بچا. کسی سے بھی محبت ہوگی، بھائی آپ سے کوئی محبت کیوں کرے گا؟ آپ اپنی خوبیاں ظاہر کریں گے، آپ کے اندر کیا ہے، آپ اس کے کیا کام آ سکتے ہیں، کیا اس کو دے سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ دکھائیں گے. عام طور پہ ہوتا کیا ہے، سچائی نہیں بتائی جاتی ہے، مطلب بڑے بڑے خواب، سپنے، یہ ساری چیزیں، یہ ظاہر ہے. جب ریئل لائف میں وہ چیز آئیں، جب ظاہر اور ریئل لائف میں وہ بندہ آئے گا، وہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی جو خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ وہاں سے ملے گا. اچھا، اس میں ایک بہت بڑی بات کیا ہے معلوم، محبت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے محبت میں اعتدال، اور ہمارے ہاں یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی. اعتدال سے پہلے تو یہ ہے کہ محبت کی بات کر رہے ہیں یا محبت کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، وہ تو عشق و عاشقی وہ تو غلط ہے ہی ہے. میں محبت کی بھی بات کر رہا ہوں، اگر محبت بھی کسی سے کرنا ہے نا تو اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. اور عشق و عاشقی تو کرنا ہی نہیں، وہ تو حرام، وہ گھر والے بیٹھے ہیں شادی. اعتدال کی بات تو بعد میں آئیں گی. پہلے اس کی محبت کی بنیاد ہی صحیح ہونی چاہیے. محبت کی بنیاد جیسا کہ ذکر ہوا کہ اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ ہی کے لیے نفرت ہو. اگر یہ بنیاد ٹھیک ہوگی نا تو پھر اس پر کچھ بھی آپ بنائیں، کچھ بھی عمارت کھڑی کریں، کہیں بھی اس محبت کو لے کے جائیں، وہ فائدے مند ہوگی. لیکن جب اس بنیاد کو ہٹا کر کے آپ دیکھیں گے ساری چیزیں بیکار ہیں. مان لیجیے آپ نے کسی انسان سے کسی کو عشق ہوا، اس کی چہرے کی وجہ سے، اس کی آواز کی وجہ سے، یا پھر اس کے جسم کی وجہ سے، کسی بھی چیز سے، وہ زائل ہونے والی چیز ہے. تو محبت کی بنیاد یا ایسی چیز پر ہونی چاہیے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور آخرت کی فکر میں انسان اگر محبت کسی سے کرتا ہے اور اس رشتے کو اسی بنیاد پر اگر آگے لے جانا چاہے گا تو وہ رشتہ تادیر قائم رہے گا. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں یہ کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا تو اس میں یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ ابھی اگر یہ خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کیا ہے، کل ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کا تو کیا اس کی خوبصورتی تو گئی. مال دیکھ کر کے بہت شادی کیا تھا تو مطلب یہ ساری چیزیں، اس کو کوئی اور معاملہ حادثہ پیش آ گیا تو وہ تو ختم ہو گیا. تو اب کیا اس کو طلاق دے دیں گے؟ اور ایسے ہی ہوتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں، طلاق ہی دے دیتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس کے آگے پیچھے کو کچھ رہا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات ولجمالها فاظفر بذات الدين. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ دین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کیونکہ دین جب رہے گا نا تو انسان اگر رشتہ ہوگا تو حالات جیسے بھی ہوں رشتہ باقی رہے گا. اگر دین کی بنیاد اور صرف اور صرف مال کی بنیاد پر رشتہ قائم کیا ہے تو ظاہر مال ختم ہوگا تو پھر وہاں مسائل پیدا ہوں گے. کیا کر لے گا، مال کیا کر لے گا، اس کا خوبصورتی کیا کر لے گی. یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ اگر دین کی بنیاد پر اگر شادی ہوگی نا
تو حالات جیسے بھی کیوں نہ آئے. شافعی بھائی اس پر کھل کر ہم بات کر لیتے ہیں. سماج میں نا اکثر دین کو سب سے آخر میں رکھا جاتا ہے, یعنی انسان کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ اگر کم دیندار ہے اور مالدار ہے, اچھے خاندان والا ہے, مالدار ہے, تو رشتہ کر دیں گے آنکھ بند کر کے, اس کی دینداری نہیں دیکھے گی. اور اسی بنیاد پر کتنے سارے رشتے ہوتے ہیں آگے وہ سب خراب ہو جاتے ہیں. ابھی جلدی کی بات ہے, مالداری کی بنیاد پہ لے جا کر کے بلیک میل کرتے ہیں, اور بہت ساری عورتوں کو جو بیچ دینے والا قصے اور کہانیاں سنائی دیتی ہیں, وہ کس لیے؟ اسی لیے تو یہی ساری چیزیں ہوتا ہے. آج ان کے چمک دمک دیکھے اور کل کو فرار ہو گیا آدمی. ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک فون آیا, بہت اچھے گھرانے کی وہ ہیں, انہوں نے شکایت کیا کہ جو ہمارے شوہر جو ہے وہ دارو پیتے ہیں اور جو ہے نشہ وغیرہ کرتے ہیں. گھر میں آتے ہیں, دروازہ بند کر کے باتھ روم میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ ڈرگس وغیرہ لیتے ہیں. تو دیکھیے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں نا, بلکہ اس رشتے میں خود موجود تھا, مطلب دینداری بالکل بھی نہیں دیکھی گئی. صرف کیا دیکھا گیا؟ پیسہ, گھر. کیا آج وہ چیز کام آ رہی ہے؟ تو دین کو بہت سے لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں سرے سے, اور دین کو نہ دیکھنے کی وجہ سے پھر یہ نتائج یہ سامنے آتے ہیں. لڑکی کو بھی دین دیکھنا چاہیے اور جو ولی ہیں ان کو بھی دین دیکھنا چاہیے. اگر لڑکی دیکھ رہی ہے کہ میرے ماں باپ صرف پیسہ دیکھ رہے ہیں اور اس کی شہرت دیکھ رہے ہیں, تو لڑکی منع کرے کہ اگر بچے کے اندر دینداری نہیں ہے تو مجھے شادی نہیں کرنی ہے, مجھے دیندار بندے سے کرنی ہے. اگر کم مالدار بھی ہے تو بھی چلے گا. لڑکے کو خود اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے. جب اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور دینداری ہی میں سکون ہے, ان سب دنیا داری میں سکون نہیں. کتنے دن کی چاندنی ہے, 4 دن کی چاندنی جس کو کہا جاتا ہے وہی ہے. اور یہ محبت کی شادی کا ایک بڑا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے نا شیخ, کہ خاندانوں میں دراڑ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ایک تو آپسی تو تعلقات ٹوٹتے ہی ٹوٹتے ہیں, ساتھ ساتھ 2 خاندان الگ ہوتے ہیں, 2 خاندانوں کے درمیان میں بالکل یہ تو ہے, یہ تو نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی چیز ہے جس پر عام طور پر لوگوں کی نگاہ نہیں جاتی ہے, کہ اس طرح جو بچے بھاگ کے شادی کرتے ہیں یا اس طرح کا جو معاملہ پیش آتا ہے, رسوائی کی وجہ سے, شرمندگی کی وجہ سے کتنے ماں باپ ایسے ہیں اٹیک آ جاتا ہے. ہم کتنے ماں باپ کو جانتے ہیں نا کہ اس کیس کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے, مطلب اتنا انہوں نے صدمہ لے لیا کہ وہ انتقال کر گئے. اب سوچئے جس بچی کو پالے پوسا ہے کوئی انسان بچپن سے لے کر کے, آج وہ بچی بے شرمی کر جائے اور حد کو توڑ کر کے بھاگ جائے کسی کے ساتھ میں, تو یہ افسوس کی بات ہوگی. بالکل ہرٹ ہوتے ہیں ایموشن سے. سوچئے ایک ماں باپ بچپن سے پالتے آ رہے ہیں, وہ وقت تھا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کہا کہ عورتوں سے اجازت لے لو. تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ وہ کماری عورتیں تو اجازت, مطلب ان سے کیسے پوچھا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا, کہ ان کی خاموشی ان کی اجازت ہے. اب سوچیے وہ اس وقت کی پاک دامن وہ عورتیں تھیں جو اپنی شادی کی اجازت دینے کے بارے میں شرم محسوس کرتی تھیں. آج عورتیں ہیں لے کر گھر میں آتی ہیں, اس رشتے سے کرو گے تو کریں گے, نہیں تو مر جائیں گے ہم جا کر کے. یہ حالت ہوتا ہے, ایموشنز اتنے ہرٹ ہو جاتے ہیں. ایکسٹریم ہے کہ لڑکیاں یہ کہیں یا لڑکے یہ کہیں کہ بس ہمیں کرنا ہے تو اسی سے کرنا ہے, نہیں تو نہیں کرنا ہے, یا تو ہم مر جائیں گے یا تو خودکشی کر لیں گے. جبکہ ان کو جی دیکھیے, ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے نا کہ یہ جو لڑکا اور لڑکی جو شادی کرتے ہیں نا, اس میں صرف اور صرف خوبصورتی نہیں دیکھنا ہے. شادی میں بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں, وہ ہمارے ماں باپ دیکھتے ہیں, گھر, خاندان, رشتہ داری, حسب و نسب, اور جو ساری چیزیں دینداری وغیرہ گھر والے دیکھتے ہیں. تو وہ صرف ایک چیز کو نہیں, مطلب لڑکی کو لانا ہے تو صرف لڑکی کو نہیں دیکھتے ہیں, اس کی تربیت, گھر والے, ساری. ہمارے بچے کیا مطلب یہ جذباتی ہوتے ہیں, نوجوان ہوتے ہیں, خون گرم ہوتا ہے, تو ان کا اپنا جو فیصلہ ہوتا ہے نا وہ صرف اور صرف خوبصورتی یا کسی خاص بنیاد پر ہوتا ہے. تو ظاہر خاص بنیاد پر ہوگا تو پھر یہ رشتہ کہاں چل پائے گا؟ نہیں بالکل. جب ایک مرد شادی کرتا ہے نا شیخ, جب کوئی ولی, اس کے گھر والے, رشتہ دار لوگ شادی کرتے ہیں نا, تو اس میں وہ سماج کو دیکھتے ہیں نا, سماج میں رہتے ہیں, کس طرح کے لوگ چال باز ہیں, کس طرح کے لوگ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں, ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, تب جا کر کے اپنی لڑکی کو مطلب پسند کرتے ہیں, فلاں لڑکا ہمارے لیے مناسب ہے. اور لڑکیاں کیا ہوتی ہیں, جذباتی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ میں کیا ہوگا, سامنے والا فریب دے رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا دھوکہ دے گا, ان کو کچھ نہیں پتہ ہے. بس وہ اٹریکٹ ہوئے ہیں, دکھ رہا ہے, بہت خوبصورتی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں ملوث ہوئے اور مبتلا ہوئے اور چلے گئے. ان کو یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں. ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بس ہم نکاح کریں گے تو اسی سے کریں گے ورنہ کسی سے نہیں کریں گے, جبکہ یہ ہو سکتا ہے ان کے حق میں بہتر نہ ہو. خود اللہ تعالیٰ نے کہا نا, کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم, کہ ہو سکتا ہے جس چیز میں تم خیر تلاش کر رہے ہو تمہارے لیے شر ہو, ہاں, اور اگر تم اس میں شر تلاش کر رہے ہو, شر سمجھ رہے ہو سکتا ہے اس میں خیر ہو. تو اگر ایسے سب راستے پیدا بھی ہوتے ہیں تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں سمجھ رہا ہوں اس میں خیر ہے, لیکن ہو سکتا ہے میرے لیے اس میں شر ہو, لہذا اس کو بچ جانا چاہیے. یہ عمر جو ہے نا ارشد بھائی, ٹین ایج کی جو عمر ہوتی ہے, نو عمری, لڑکپن جس کو کہا جاتا ہے,
اس میں انسان اتنا میچور نہیں ہو پاتا کہ وہ سارے چیزیں دیکھ لے، سارے مرحلے دیکھ لے جو ہمارے ماں باپ یا گھر والے دیکھ سکتے ہیں. اس کو صرف جذبات، اپنے ایموشنس ہی دکھائی دیتے ہیں. اس کو لگتا ہے کہ بس یہی مین ہے، اگر میرے جذبات کی کوئی قدر نہیں کرتا تو میرے لیے پھر کوئی اہم نہیں ہے. اس کو یہ لگتا ہے. ایسے میں بچوں کو سمجھانا اور بچوں کی تربیت کرنا، ان پر نگاہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر ان کو چڑھ گئی نا ایک بات کی لت، تو وہ اس کے اوپر ڈٹے رہیں گے اور ان کو لگے گا کہ نہیں، یہ نہیں مانا تو پھر مجھے بھی نہیں مانا. وہ سمجھتے ہیں کہ میری کوئی قدر ہی نہیں ہے، میں ان کا بیٹا ہی نہیں ہوں، یا میں اس خاندان کا میرا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو ایموشنز ہوتے ہیں نا، اس وقت بہت زیادہ وہ کام کرتے ہیں اور وہ سوچ نہیں پاتا صحیح غلط کا. شافق بھائی، اس کے نتائج جو انہوں نے ذکر کیا ہے عبدالباری بھائی نے، کہ اس سے بچنے کے تدابیر کے بارے میں کچھ باتیں ہو جائیں کہ مطلب اس معاشرے سے کیسے بچا جا سکتا ہے. کوئی نوجوان جو چاہتا ہے کہ وہ بچے، یا کوئی نوجوان لڑکی چاہتی ہے کہ وہ بچے، تو وہ کیسے بچ سکتی ہے؟ اس کے کچھ راستے. ہم نے تو ابھی کہتے ہیں نا کہ اگر بیماری کی تشخیص ہو گئی، بیماری کا پتہ چل گیا تو علاج ممکن ہے. ابھی ہم نے جو باتیں کی ہیں اس میں ایک طرح سے ہم نے بیماری ہی کا ذکر کیا کہ اس کو بیماری ہی کہا ہے. یہ بیماریاں ہیں، عشق بیماری ہے، اس وجہ سے یہ عشق کی بیماری لگتی ہے. یہ اسباب تھے نا، انہی کو کنٹرول انہی کو. ہاں بالکل، جیسے ذکر کرا ہم نے سب سے پہلے تربیت کا ذکر ہوا. تو بچوں کی تربیت اس ماحول میں کرو، اس انداز سے کرو کہ وہ غیر محرم انسان کو دیکھنا، اس کی آواز سننا بھی پسند نہ کریں. تو جب وہ چیز ہوگی نا، تو جب وہ آڑ بنے گی تو وہاں تک کوئی انسان آ نہیں پائے گا. چاہے دیکھیں، میں کہتا ہوں ایک بات، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، وہ اپنے آپ کو اتنے پردے میں کر لے کہ اس تک کوئی پہنچ نہ پائے. اب یہاں سماج کا تانا اس کو ملے گا. لڑکا ہوگا تو اس کو ملے گا تانا کہ تم مولوی بن رہے ہو، ملا بن رہے ہو. لڑکی کو ملے گا تم ملانی بن رہے ہو. لیکن یہاں پر اس کو اپنے جذبات قابو میں کرنے اور جو اصل تربیت جو اس کی اسلام کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اس کو مظاہرہ کرنا چاہیے. اسلام دیکھیں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. جب نگاہ نہیں اٹھے گی تو کسی انسان کی طرف، اس کے چہرے پر، اس کی ساخت پر، تو پھر اس کی طرف مائل بھی نہیں ہوگا. عربی میں ایک شعر کی ٹائپ کا مقولہ ہے، نظرۃ فسلام فکلام فموعد فلقا، کہ پہلے تو دیکھنا ہوتا ہے، پھر سلام کلام ہوتا ہے، اس کے بعد وعدہ ہوتا ہے، پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو جب نگاہ انسان کنٹرول میں کر لے تو پھر اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی کسی اور پر دے. اسی سے میں ایک جوڑ کر کے ایک بات کہوں گا کہ یہ سارے دروازے کھلتے کہاں سے ہیں، اس پر غور کریں نا کہ جب یہ برائی کے دروازے کہاں سے کھلتے ہیں. سب سے پہلا دروازہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں جو لوگ آتے ہیں، جو کزن کی شکل میں ہو چاہے اور کچھ شکل میں ہو، ان لوگوں کا آنا ہم لوگوں کو روکنا چاہیے. دوسرا، یہ برائیاں آنے کے جو ذرائع اور دروازے ہوتے ہیں وہ ہمارے اسکول اور کالجز ہوتے ہیں، اس پر ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور تیسرا، ہمارے رشتہ دار اور اس کے علاوہ جو ہمارے پڑوسی جو ہوتے ہیں، وہاں سے یہ ساری برائیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سماج میں ہم اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو ایسی تربیت دیں کہ وہ ان سارے ماحول میں رہنے کے باوجود بھی وہ اللہ کی ولی بن کر کے نکلے. یہ موبائل بھی، ہاں موبائل بھی ہمارے ساتھ، اسکول ہے، گھر میں لوگوں کا عام آنا جانا ہے، پڑوسی ہیں، میرے خیال سے عام طور پہ یہی ہوتا ہے. تو موبائل، ورنہ راستے بند ہے، کوئی راستہ چلتے نہیں، کسی کو پکڑ لیتا ہے، آنا اس طریقے سے اسکول وغیرہ جہاں عام طور پہ ہماری بچیاں جاتی ہیں، لڑکے ہمارے جاتے ہیں. نہیں، جیسے عبدالباری بھائی نے کہا نا نظر، تو میں اس میں تھوڑا سا خالی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یقیناً نظر یہ ایک پہلا ذریعہ ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آدمی کے دل کا راستہ پیٹ سے ہوتے ہوئے جاتا ہے، لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی اس پر سیر حاصل بحث کی ہے. روضۃ المحبین میں ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ انسان کے دل کا راستہ نا اس کی نظروں سے ہو کے جاتا ہے، لہذا انسان کو چاہیے ہر آزاد، ان کے الفاظ علامہ ابن قیم کے، کہ ہر آزاد شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی نظر کو خراب نہ کرے، اور تاکہ وہ جو ہے ہمیشگی کا قیدی نہ بنے. یعنی اس اپنی نظر کی وہ حفاظت کرے تاکہ وہ ہمیشگی کا قیدی نہ بنے. اور یقیناً ایک یہ بات لکھی ہے کہ جو لوگ اپنی نظروں کو ہر ائرے گہرے پر ڈالتے ہیں، ہر لڑکی اور آنے جانے والے عورتوں پر ڈالتے ہیں، وہ لوگ کہیں نہ کہیں جا کر کے زناکاری میں ملوث ہوتے ہیں. جی، بہت سارے لوگوں نے بات لکھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا تھا کہ یا علی لا تتبع نظرۃ نظرۃ فإنها لك الأولى فليست لك الآخرة، کہ ایک بار نظر پڑ گئی تو ٹھیک ہے وہ معاف ہے، لیکن دوبارہ اگر نظر ڈالو گے، بار بار ڈالو گے، تو پھر وہ تو گناہ میں کاؤنٹ ہوگا. فطری طور پر نا شادی جو ہے ایک خواب ہوتا ہے، اور ہر انسان سے اگر آپ پوچھیں گے نا کہ شادی کو لے کر آپ کے دل میں کیا جذبات ہیں، تو ہر انسان کے دل میں جذبات کا پورا ایک سمندر ہے کہ میری شادی ایسی ہو، میں شادی میں ایسا پہنوں، ایسا دکھوں، ایسے سے میری شادی ہو. یہ پورا خواب ہوتا ہے، ایک لڑکی کا پورا خواب ہوتا ہے کہ میری شادی کیسی ہوگی، کس سے ہوگی. اب ظاہر ہے جب اس لڑکی کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے گھر والے جو ہیں وہ شادی کہیں بھی کرا دیں گے، کیسے بھی کرا دیں گے،
تو لڑکی کیا کرے گی؟ کہیں نہ کہیں وہ دوسری جگہ بھاگنے کی کوشش کرے گی. تو یہاں پہ بھی ہمارے پیرنٹس کو یہ بات سمجھنا ہوگا کہ شادی کو لے کر ان کو حساس ہونا ہے. شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, ان کو کرانی ہے, اور اچھی جگہ اس کی رضامندی کے طور پر, اس کی رضامندی کے ساتھ ساتھ میں اس کی عمر کا خیال کرتے ہوئے وہ بالغ ہو, اور جو بھی اگر قانون یہاں لا اگر کچھ ہے تو اس کے حساب سے جلد سے جلد شادی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ایک بنیاد میں خالی یہ ذکر کر دوں کہ یہ ایک بنیاد جو سب سے اہم بنیاد ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ, کیونکہ جب دل میں خود اللہ کی محبت ہوگی نا تو غیر شرعی محبت پھر اس میں داخل نہیں ہو سکتی. اگر انسان دل میں اپنے اللہ رب العالمین کی محبت کو بیٹھا لے تو پھر وہ جو ہے دوسری محبتوں کو اپنے دل میں داخل نہیں کرے گا. اور اس کی بے شمار مثالیں صحابہ کرام کی زندگی میں موجود ہے. ہاں, شادی سے جو ہے زمانے جاہلیت میں کسی عورت سے تعلقات تھے, اسلام لانے کے بعد وہ تعلقات ختم ہو گئے, وہاں پر گئے, اس عورت سے ملاقات ہوئی, تب بھی آپ نے کہا کہ نہیں میں تو اب مسلمان ہو چکا, باقاعدہ بلایا بھی ہے نا, بلایا باقاعدہ زینا کی طرف میرے ساتھ آ جاؤ, لیکن انہوں نے روکا اپنے آپ کو. حضرت یوسف کا واضح واقعہ موجود ہے قرآن مجید میں. حضرت یوسف نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ جس چیز کی طرف مجھے بلا رہے ہیں اس سے بہتر تو میرے لیے قید خانہ ہے. ہاں, میں قید خانے کو اس کے لیے پسند کرتا ہوں. ربی والی بات بھی بہت, اللہ جس پر رحم بالکل اللہ سے دعا کرنا اس کے لیے, یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ بھائی بچنے کا اسباب میں سے کہ اللہ سے دعا کرے اس فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے. ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مطلب کتنے جو ڈاٹا ہے ہمارے پاس 75% شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں لو میرج والی, تو اس ڈاٹے کو بھی نظر رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ایسی اگر ہماری ہو گئی تو ہماری ٹوٹ گئی تو کیا ہوگا. اور آخری میں ابھی وقت چونکہ بہت کم ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آخری بات ہم لوگ کر لیں اس بات پر کہ جن لوگوں نے محبت کر لیا ہے, اب وہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس محبت سے باہر نکل جائے. ابھی جو محبت ہو چکی ہے, سب پیار ہو چکا ہے, عشق ہو چکا ہے, ساری چیزیں ہو چکی ہیں, اب اس سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں اور دونوں الگ الگ ہونا چاہ رہے ہیں. لیکن کیسا ہے نا, وہ ذہن میں ساری چیزیں موجود ہے اور جو ہے بار بار جو ہے وہ چیزیں یاد آ رہی ہے, تو جس کی وجہ سے وہ بھلا نہیں پا رہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کچھ بات, اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں کہ دیکھیے جو نوجوان ہمارے ہوتے ہیں نا وہ اس عمر میں اچھا برا سمجھتے ہیں, لیکن کیسا ہے نا یہ جو محبت ہے, عشق و عاشقی ہے نا, یہ ایک بیماری ہے, یہ روگ ہے. یہ چیز لگ جاتی ہے نا تو پھر انسان کو ختم کر دیتی ہے. تو اس سے نکلنا کیسے؟ ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے لیکن اس روگ کے شکار ہو گئے ہیں. تو ایسے نوجوانوں کے لیے میں ایک مثال رکھنا چاہوں گا ان کے سامنے کہ دیکھیے ہم ایک گئے درخت اکھاڑنے کے لیے. اب ہم کیا دیکھتے ہیں, یار اس کی جڑیں مضبوط ہیں, چلو بعد میں آ کے اکھاڑ. اب آدمی یہ نہیں سوچتا ہے نا کہ آج میں جوان ہوں, میرے اندر طاقت ہے, قوت ہے, اس کی جڑیں محدود ہیں, میں آج اکھاڑ سکتا ہوں. وہ بعد میں آئے گا, اس کی جڑیں اور مضبوط ہو جائیں گی, وہ خود کمزور ہو جائے گا. تو آج اگر نہیں اکھاڑ سکتا کل کیسے اکھاڑے گا؟ تو اگر اس سے آج وہ نہیں نکل سکتا ہے تو بعد میں کیسے نکلے گا؟ تو اس لیے پہلی کوشش یہ ہو کہ اگر یہ غلط ہے, اس بات کو ہم سمجھ رہے ہیں, تو اس سے دور رہنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے. شابید بھائی نے دیکھے جیسے جو کہا, اس میں ایک بات اور یہ ہو سکتی ہے کہ وہ انسان نہ دیکھے کہ اس کا کیا نقصان میرے اوپر ہو رہا ہے. کیونکہ ایسے لوگ جب محبت میں گرفتار ہوتے ہیں, عشق میں گرفتار ہوتے ہیں, تو نہ تو ان کو اپنے کیریئر کی فکر رہتی ہے, نہ اپنی ہیلتھ کی, چاہے وہ ہیلتھ فزیکل ہیلتھ ہو یا مینٹل ہیلتھ ہو, اس کی فکر نہیں رہتی ہے. نہ اپنے کیریئر کی فکر رہتی ہے, نہ اپنی گروتھ کی فکر رہتی ہے, نہ سماجی ذمہ داریوں کی فکر رہتی ہے. تو وہ اس نقصان کو دیکھے کہ میں کہاں تھا اور میں کہاں پہنچ گیا, اور ابھی اگر یہ روگ میں نے ختم نہیں کیا, اس کی دوا نہیں لی, تو اس کو اب پھر کیسے بچا جائے گا اس سے, یعنی اور کیا میرے اوپر یہ افیکٹ کرے گا. اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کا متبادل, کیونکہ ایک چیز سے اگر ہم روکنا چاہتے ہیں تو جب تک اس کے بدلے میں کچھ نہیں دیں گے نا تو پھر وہ باڑ نہیں لگے گی. تو متبادل فوراً تلاش کرے. متبادل یہی ہے کہ وہ اپنا رشتہ دوسری جگہ اگر وہاں نہیں ہوگا تو وہ دوسری جگہ تلاش کرے, اپنے ماں باپ سے بات کر کے ان کی رضامندی کے ساتھ کسی نیک سیرت اور لڑکی کو تلاش کرے, اس سے شادی کرے. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر نکاح ہوتے ہی اس کا پچھلا خیال ختم ہو جائے, کیونکہ اب اس کو اس کے ساتھ سمجھنے, اس کے ساتھ بونڈنگ بنانے میں اس کا سب وقت گزرے گا, سارا ذہن پھر اس میں لگے گا. اس میں ایک بات میں اور ایڈ کروں کہ وہ عورتیں جو آج اس لت میں پڑنے والی ہیں یا سوچ رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو عورتیں اس کو محبت میں پڑھتی ہیں اور ان کے نتائج کیا نکلتے ہیں کہ سماج میں ان کے ساتھ میں کوئی شادی نہیں کرتا ہے, تو اس کی حالت کیا ہوگی. اب سوچیے اس سے کوئی رشتہ ہی نہیں کرے گا, سماج میں کون اس سے رشتہ کرے گا؟ سب کو تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ آپ کی معاملات کیا ہیں. وہ جو نوجوانی میں جب محبت عشق کے درمیان میں جو گفٹس وغیرہ لیے دیے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, وہ ساری چیزیں ختم کر دینی چاہیے انسان کو, تاکہ وہ بھول جائے, اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مشغول کرنا چاہیے کاموں میں, تاکہ وہ ساری چیزیں اس کے ذہن سے نکلے. جو آپ نے کہی نا یہ سائیکولوجیکل جو بات ہے نا, یہ ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ہے نا, جتنی بھی بات کی ہے, اس میں کہیں نہ کہیں پوائنٹ ضرور ایڈ ہوگا کہ انسان کنیکٹیوٹی چاہتا ہے
दूसरों से मिलकर रहना चाहता है। अगर हम यानी माँ बाप उस बच्चे को अपने आप से जुदा करेंगे, उसको मोहब्बत नहीं देंगे, तो कोई गैर आके उसको मोहब्बत देगा तो वो उसके साथ चिपक जाएगा। और शादी होने का भी एक बड़ा सबब ये होता है कि कोई तीसरा बंदा आता है, उसको मोहब्बत दिखाता है, मोहब्बत का इजहार करता है, वो उसके साथ जुड़ जाता है, उसके साथ हर हाथ पार करने के लिए तैयार। और अब यहाँ सबब की बात करने की, किस तरह से छुटकारा इससे मिले, तो उस लड़के के साथ या उस बच्ची के साथ कनेक्ट हो आप, उसको टाइम दे, उसके साथ बैठे उठें, उसके दिल की बात सुने। तबादले ख्याल उसके साथ जब होगा ना, तो उसको लगेगा कि मेरे साथ कनेक्शन है, और वो बिजी भी रहेगा, कहीं ना कहीं वो बिजी रहेगा। इंसान सोशल एनिमल इसको कहा जाता है, सोशल एनिमल, लोगों के साथ मिलकर रहना चाहता है, कनेक्ट रहना चाहता है। अगर इससे कनेक्शन दूर कर देंगे, इसी तरह की चीजों से मैं कहता हूं उसको दीनी दुरूस वगैरह से भी ज्वाइन कर देना चाहिए। वक्त बिल्कुल कम है, मैं चाहूंगा 1 मिनट में आप कोई पैगाम दे दे इस मौजू के ताल्लुक से। मैं इस मौजू से मुतालिक ना इतना पैगाम देना चाहता हूँ कि एक लड़की जब बच्ची होती है, बड़ी होती है, उसके वालिदैन एक ख्वाब सजाए होते हैं, उसकी सबसे खूबसूरत और जिगर का टुकड़ा होती है। वो ऐसी लड़कियां अपने माँ बाप के गर्दन पे छुरी चला करके, अपने माँ बाप के सर पे पैर रख करके किसी ऐसे अजनबी इंसान के साथ में ना भाग जाएं जो बाप को शर्मिंदगी उठाना पड़े और समाज में जिल्लत उठाना पड़े। ऐसे कदम उठाने से बचना चाहिए किसी भी लड़की को। देखिए, इसमें कैसा है ना कि मोहब्बत के नाम पर ये जो कुछ भी हो रहा है ना, दरअसल ये ईमान और दीन का ये सौदा है। और इस हवाले से हमारे पेरेंट्स को बतौर ख़ास जो है हसास होने की ज़रूरत है, और वो खुद इस मसले को सीरियस लें, बच्चों की तरबियत सही करें और वक्त पर उनकी शादी करने की कोशिश करें, और उनकी रज़ामंदी भी ज़रूर। हाँ, बतौर ख़ास इख्तिसार के साथ मैं ज़िक्र कर दूँ कि ये मोबाइल है, स्कूल हैं, हमारे घर में हर एक का जो आना जाना है, हमारे पड़ोसी जो हैं, या हमारी बच्ची आम तौर पर जहाँ रहती है, जिन लोगों से कनेक्ट होती हैं, ये वो दरवाजे हैं जहाँ से ये फितना शुरू होता है। तो इन पर हमारी निगाह ज़रूर होनी चाहिए। बात देखिए शेख, सबसे पहले तो मोहब्बत की बात है। मोहब्बत आपकी किस बुनियाद पर होनी चाहिए, वो बुनियाद आप ठीक करें। किसी मादी यानी दुनियावी चीज़, मेटलिस्टिक मैटर से नहीं करना चाहते। लड़की मोहब्बत करेगी, दुनिया सुनिए, मोहब्बत करेगी क्यों? सुनिए, लड़के की तरफ से मान लीजिए ये जो नाजायज़ मोहब्बत है, नाजायज़ इश्क तो बिल्कुल ही नहीं करना है। और दूसरा है कि मोहब्बत की बुनियाद और मोहब्बत क्यों कर रहे हैं आप, इस बुनियाद को भी देखना चाहिए। मोहब्बत की बुनियाद होती है अल्लाह और उसके रसूल। अल्लाह और उसके रसूल की बुनियाद पर अगर मोहब्बत नहीं तो वो मोहब्बत ठीक नहीं है। और फिर दूसरी बात, ऐसे लोगों को अगर हम मशवरा दें कि वो छोड़ दें, अभी जिस रिलेशन में है उस रिलेशन को बिल्कुल छोड़ दे, ब्रेकअप करने जिसको कहा जाएगा, तो फिर उनके दिल में ख्याल ही होगा फिर मेरे लिए क्या है, मेरी तो दुनिया बर्बाद हो गई। तो याद रखें, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी कोई महबूब चीज़ छीनेगा, उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर अल्लाह के लिए आप छोड़ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बेहतर देगा। और ये ईमान अकीदा रखना ज़रूरी है, ये ईमान अकीदा रखना शाबित भाई ज़रूरी है। इन मसलों में ख़ास करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा हुस्न ज़न होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। लेकिन इस मसले में बतौर ख़ास होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़रूर ज़रूर इसमें कोई खैर मेरे लिए रखा हुआ है। अगर इससे मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है, अगर ये मेरे साथ नहीं, आज मेरे निकाह में नहीं है, तो ज़रूर ऐसी कोई बात थी जो शर की बात थी। अगर रिश्ता हो जाता तो मुझे और ज़्यादा मुश्किलात में मुझे फंसना पड़ता। तो इस तरह से वो इत्मीनान रख ले, अपने आप को मनाए, अपने आप को किसी चीज़ में बिज़ी करे ताकि वो उससे उसका ध्यान हटे। और इस बात पर ईमान और यकीदा रखे कि अगर मेरे साथ ये रिश्ता हो जाता तो हो सकता किसी शर में मैं शिकार हो जाता। और ये भी यकीन रखे कि आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे बेहतर खैर मेरे लिए रखा हुआ है। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। एक दो बात मैं भी जिक्र कर दूँ आखिर में, वो ये कि इसमें 2 तरह के नुकसान हैं। इश्क और माशूक़ी में 2 तरह के नुकसान है। एक तो अल्लामा इब्न क़य्यिम ने जिक्र किया रौदतुल मुहिब्बीन में, वो ये कि एक तो इंसान का खून जलता है, जिस्मानी नुकसान, इंसान का खून जलता है, हमेशा टेंशन में, परेशानी में, डिप्रेशन में रहता है, जिससे खून जलता है। और दूसरा उन्होंने बहुत ही अहम जिक्र किया, वो ये कि इंसान की पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है और वो इस लेवल पर चला जाता है कि वो जो है किसी को कत्ल करने के दर पे हो जाता है। लोग कहते हैं कि मोहब्बत करने वाला जरी हो जाता है, जरी नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा ना कि जिस्म इंसान का कई चीज़ों से मुरक्कब होकर के बनता है, और जब कोई एक चीज़ गालिब हो जाती है तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस पर जो है इसकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ गालिब हो जाती है, लिहाजा या तो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है, या तो वो खुद किसी को कत्ल कर देता है, या अपने आप को कत्ल कर देता है, या वो माशूका को कत्ल कर देता है। और दूसरी और आखिरी चीज़ इसमें ये कि इसमें ईमान का सौदा है, इसमें दीन का सौदा है, अल्लाह से, उसके रसूल से और दीन से दूरी है। लिहाजा हर नौजवान लड़का लड़की को, बच्चा बच्ची को इससे बचना चाहिए, इससे महफूज रहना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही। इंशाल्लाह ये मेरे, आपके लिए, हम तमाम के लिए और नाजरीन के लिए भी इंशाल्लाह जी, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां हैं, उन लोगों के लिए ज़रूर ये फ़ायदेमंद होगी। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, आप लोग जिस तरह से हमें देख रहे हैं, आप इसको दूसरों तक पहुँचाएँ, ख़ास तौर से अपने घर में
آپ کے بچے ہوں گے، آپ کے گھر والوں کے، آپ کے رشتہ دار میں جو بچے ہوں گے ان تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے اور اس بیماری سے بچ سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور موضوع پر انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہم تمام کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+ TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔